السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی الحمدللہ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، مرد بھی روزے رکھتے ہیں اور جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی جو ہے روزہ رکھتی ہیں۔ اب اس میں خواتین کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ایک مسئلہ جو ہے وہ عام طور پر پیش آتا ہے کہ مثلا انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد جو ان کا ماہواری کا سلسلہ ہوتا ہے، پیریڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، شرعی عذر ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو ہے سلسلہ ان کا شروع ہو گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی طرح جو ہے اپنے دن کو گزاریں گی بغیر کھائے پیے اور روزے کی حالت کے اندر رہ کر، اور ان کا روزہ بھی کیا وہ باقی رہے گا یا پھر بعد وہ روزہ ان کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس تعلق سے جو ہے ہمیں جاننے کی ضرورت بھی ہے۔ خواتین جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ اس کو جانیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں، چونکہ خواتین کے ساتھ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہر مہینے رہتا ہے اور یہ ایک ان کی عادت رہتی ہے، ماہواری جس کو کہا جاتا ہے، پیریڈ کہا جاتا ہے، حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا خون ہو یا نفاس کا خون ہو، اس میں حکم یہی ہے کہ اگر انسان نے یعنی عورت نے جو ہے اگر روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا پیریڈ شروع ہو گیا، حیض کا خون شروع ہو گیا، یا ایسے ہی ولادت ہو گئی بچے کی یا بچی کی، تو اس کے بعد جو نفاس وغیرہ کا خون ہے وہ شروع ہو گیا، تو روزہ تو فوراً جو ہے وہ ان کا ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ جو دن ہے اس کے اندر اگر کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہے اور وہ بھوک وغیرہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس بقیہ دن کے اندر جو ہے وہ کھا لیں، لیکن وہ جو کھانا پینا کریں گی وہ احتیاط کے ساتھ کریں گی۔ ایسا نہیں کہ روزے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے آ کر یا ان کے بیچ میں بیٹھ کر جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے یا پیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل کیا ہے، ایک بے ادبی ہے، اور روزے داروں کو گویا کہ اس کی رغبت دلانا ہے۔ تو اگر کھانا پینا ان کو کرنا ہے بقیہ دن کے اندر تو وہ احتیاط کے ساتھ کریں، ایک طرف جا کر کریں، ایک کمرے میں یا کچن میں کھائیں، تاکہ وہاں پر روزے دار نہ ہوں، کہ اگر روزے دار جو ہے اس کے یہ کھانے پینے کے عمل کو دیکھیں گے تو ان کو بھی جو ہے وہ اشتہا پیدا ہوگی، کھانے کی جو ہے وہ رغبت پیدا ہوگی۔ تو بعد اس سے یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں اگر جو ہے پیریڈ شروع ہو جائے یا بچے کی جو ہے ولادت ہو جائے، بچی کی ولادت ہو جائے، تو اس کے بعد جو بھی خون جو ہے آتا ہے، جو نفاس کا خون کہلاتا ہے، اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بقیہ دن کے اندر اس کو جو ہے کھانے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن اگر اس میں خوب ہمت طاقت ہے وہ اس بقیہ دن کو بغیر کھائے پیے بھی گزار سکتی ہے، روزے داروں کی صورت بنا سکتی ہے، تو اس کو بنا لینا چاہیے، روزے داروں کی صورت اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں اور خواتین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو پیریڈ کا ان کا زمانہ ہے، چاہے وہ 5 دن کا ہو یا 6 دن کا ہو یا 7 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، تو یہ جتنے روزے ان کے چھوٹیں گے پیریڈ کے زمانے میں یا نفاس کے ایام میں، نفاس کے دنوں میں، تو ان دنوں کے روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں ان کو جو ہے رکھنا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب رمضان کا مہینہ جب گزر گیا تو بعد میں جب وہ پاکی کی حالت میں ہیں تو جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں، 5 یا 6 یا 7، ان کی جو ہے قضا بعد کے دنوں میں کرنا ہے۔ ایسے ہی نفاس کی حالت کے اندر بھی جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں، 10 ہوں، 12 ہوں، 15 ہوں، تو وہ ان روزوں کی قضا جو ہے وہ بعد میں جو ہے کریں گی۔ تو اس کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ بھی لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کریں۔